أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا محمدا الوسيلة والفضيلة رضيت بالله ربا بالإسلام دينا صلى الله عليه وسلم تعالى إبراهيم على آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل إبراهيم رب هذه الدعوة الصلاة القائمة بعث مقاما محمودا رضيت بالله ربا بالإسلام محمد النبي صلى الله عليه وسلم. ما أخرت ما أسرت ما أنت ما أسرت ما أنت أعلم من أنت مقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. احباب گرامی، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں سورہ الفاطر اس کا آغاز کیا گیا تھا، اور ہم نے اس کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی، ان کے معانی اور مفہوم کو جانا، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. لیکن آج چونکہ 14 اگست 2026 ہے اور قوم آزادی کا جشن منا رہی ہے، اس اعتبار سے کچھ ضروری گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. تو ہم اپنے تسلسل کے موضوع سے ہٹ کر آج اس بارے کچھ بات چیت کریں گے، اور انشاءاللہ آئندہ خطبات میں سورہ فاطر کا سلسلہ آگے جاری رہے گا. اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں آزادی جیسی نعمت میسر فرمائی. 79 سال 79 ایئرز مکمل ہو گئے پاکستان کو قائم ہوئے. اللہ تعالی قوموں کو نعمتیں دے کر بھی آزماتے ہیں اور نعمتیں چھین کر بھی آزماتے ہیں. غلامی ایک بہت بڑی آزمائش، اسی لیے اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو جو نعمتیں گنوائیں ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم غلام تھے اور فرعون اور اس کی قوم تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور خواتین کو زندہ رکھتے تھے، اور اس کے بعد اللہ نے تم پر احسان کیا اور تمہیں آزادی جیسی نعمت عطا فرمائی، اور مختلف اوقات میں دیگر نعمتوں کو یاد کروا کے یہ حکم دیا گیا کہ اللہ کا شکر بجا لاؤ. انسان کو شکر بجا لانے کے لیے نعمت کا احساس ہونا ضروری ہے. بہت سی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ان کا احساس نہ ہونے کی وجہ سے شکر گزاری کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، اور بسا اوقات شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے لیکن اس نعمت کی حقیقت ہمارے سامنے واضح نہیں ہوتی. اور دنیا کے بہت سارے نظریات اور فلسفے اس نعمت کے سامنے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اور جس طرح لوگ اس نعمت کو پرکھ رہے ہوتے ہیں اس طرح ہم بھی ایسا ہی سوچنا شروع کر دیتے. انہی نعمتوں میں سے
جن کے بارے میں دنیاوی اثرات بہت حاوی ہو گئے ہیں، آزادی اور وطن کی نعمت اور اس سے ملحقہ نظریات اور افکار بھی ہیں۔ اس لیے آج کی ہماری گفتگو سب سے پہلے اس بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں اس کے ازالے پر ہوگی، اور پھر پاکستان اللہ کی جو نعمت ہے اس نعمت کا احساس کرنے اور عملی اقدامات کے حوالے سے ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو حق بات کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی میں بہت سارے رشتوں سے، ارد گرد رہنے والی چیزوں سے اور علاقے سے محبت فطرتاً اس کے دل میں رکھی ہے۔ ماں باپ سے محبت، آل اولاد سے محبت، اعزہ اقربا سے محبت، بہن بھائیوں سے محبت، اپنے آس پڑوس سے جہاں انسان نے بچپن گزارا ہو، آنکھ کھولی ہو، محلے سے، علاقے سے، شہر سے محبت، یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ لیکن جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام نے ان ساری محبتوں کو ہمارے لیے چینلائز کیا ہے، اس کے اصول اور دستور بتائے۔ کسی بھی محبت کو اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے قانون اور اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے اصول اور ضابطوں سے بڑھا دینا یا کم کر دینا، یہ افراط اور تفریط، یہ غلو اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ انسان آل اولاد سے محبت میں اتنا آگے نکل جائے کہ ماں باپ کی محبت کو پس پشت ڈال دے، یا ماں باپ کی محبت میں غلو کرتے ہوئے اپنے گھر والوں کے حقوق پورے کرنے سے قاصر ہونا شروع ہو جائے، تو شریعت اس کے اس طرز عمل کے اوپر سوالیہ نشان اٹھاتی ہے اور قدغن لگاتی۔ ہر چیز کا ایک دائرہ ہے اور اس دائرے کے مطابق میں نے اور آپ نے اس تعلق کو اور اس معاملے کو نبھانا۔ یہی معاملہ اپنے علاقے اور وطن کی محبت کا بھی ہے۔ فطرتاً انسان کو اپنے علاقے سے اور وطن سے جو انسیت اور محبت ہے، اسلام اس کو رد نہیں کرتا، لیکن یہ محبت عصبیت بن جائے، یہ محبت دنیا کے سارے فیصلوں کا معیار بن جائے، اور اس میں سے اللہ کی رضا اور اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے قانون کی کوئی حیثیت نہ رہے، تو یہ وہ غلو ہے جس کو اللہ رب العزت قبول نہیں فرماتا۔ دنیا کے اندر جو نیو ورلڈ آرڈر قائم ہوا تھا، جس کے نتیجے میں جغرافیائی سرحدیں بڑی سختی کے ساتھ امپلیمنٹ کر دی گئیں، پاسپورٹ بن گئے، ہر علاقے کے لوگوں نے اپنا ایک علیحدہ تشخص بنا لیا، حکومتیں قائم ہو گئیں، تو وہاں پر ایک نیا فلسفہ دنیا کے سامنے آیا، اور وہ یہ ہے کہ میں قوم پرست ہوں، میں نیشنلسٹ ہوں، ہمارا علاقہ، ہماری قوم، ہمارا وطن ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ یہیں سے یہ بات جنم لیتی ہے کہ یہ وطنیت پرستی ہے۔ پرستش کسے کہتے؟ عبادت کرنے کو۔ فارسی زبان میں عبادت کا مترادف یا متبادل لفظ کیا ہے؟ پرستش کر۔ کوئی بندہ فلاں کی عبادت کرتا ہے، وہ اس کی پرستش کرتا۔
یہ لفظ ہمارے ہاں عام استعمال ہوتا ہے کہ یہ بندہ بڑا محب وطن، بڑا وطن پرست. اگر اس لفظ کی حقیقت کو ہم جانیں تو گویا جس طرح اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری کی جاتی ہے اور اللہ رب العزت کے احکامات کے لیے قربانی دی جاتی ہے، اس طرح یہ سمجھتا ہے کہ وطن کے لیے بھی قربانی دی جائے گی، اور وطن کے لیے جان قربان کرنا، جان دینا لینا سب کچھ درست ہوگا. یہی وجہ ہے کہ اقبال نے یہ کہا تھا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، پیرہن جو اس کا ہے مذہب کا وہ کفن ہے. نیشنلسٹ ہونا، وطن پرست ہونا، یہ ایک تازہ خدا ہے، اللہ کے مقابل ایک الہ ہے. جس طرح اللہ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیتا ہے؟ تو یہ جو انسانیت کا لفظ استعمال ہوا اور اس کو بعد میں ایسا بنا دیا گیا کہ لوگوں سے پوچھیں آپ کا دین کیا ہے تو وہ کہتا ہے میرا دین انسانیت ہے، ہیومینیٹیرینزم. اسی طرح یہ نیشنلزم، وطنیت پرستی بھی ایک پورا خدا ہے جس کے احکامات ماننے والے لوگ اور جس کی خاطر جان لینے اور دینے والے لوگ اس دنیا کے اندر موجود ہیں. اقبال کہتے ہیں پیرہن جو ہے اس کا مذہب کا وہ کفن. وطنیت کا جو لباس ہے جو یہ پہن لیتا ہے اس کو یہ جان لینے چاہیے وہ دین کو کفن پہنا کر یہ لباس پہنتا. دین کو کفن پہنانا پڑتا ہے تو بندہ نیشنلسٹ بنتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے جن فتنوں کی طرف نشاندہی کی تھی اور خبردار کیا تھا ان میں سے ایک فتنہ یہ بھی تھا کہ آپ نے فرمایا میری امت جاہلیت کے کچھ کام نہیں چھوڑے، اور ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ آپ نے فرمایا اپنے حسب نسب پر فخر کرنا اور دوسرے کے حسب نسب میں تان کرنا، اور جاہلیت کے آوازیں لگانا. یہ جاہلیت کی آوازیں کیا ہیں؟ نعرے لگانا، یہ عصبیت کے نعرے لگانا. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے جہاں بہت ساری چیزوں میں عصبیت اختیار کی ہے، اپنی قوم کے اوپر عصبیت، ہم کون ہیں؟ ہم فلاں برادری سے ہیں، اس پر فخر کرنا، دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنا. ہم کون ہیں؟ ہم فلاں زبان بولنے والے ہیں، ہمارا اس پر ایک تعصب ہے. ہم کون ہیں؟ ہم فلاں علاقے والے ہیں، ہمارا اس پر ایک تعصب ہے. یہ تعصبات لا الہ الا اللہ کے مقابل جب آ جاتے ہیں تو یہ جاہلیت کے تعصبات ہیں جن کا اسلام کے اندر کوئی مقام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ ہے جو اس لیے جہاد کر رہا ہے، میدان میں اترا ہوا ہے للمغنم، تاکہ اس کو مال غنیمت حاصل ہو جائے. ایک بندہ ہے جو اس لیے میدانوں میں اتر کر قتال کر رہا ہے تاکہ اس کو بہادر کہا جائے. ایک بندہ اس لیے میدانوں میں اترا ہوا ہے تاکہ اپنی قوم کا سر بلند کرے. ان میں سے کون اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا صرف وہ ہے جو اس لیے جہاد کر رہا ہے لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جو اس لیے جہاد کر رہا ہے کہ اللہ کا کلمہ سب سے سر بلند ہو جائے. مال غنیمت مل جائے تو اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اس کی نیت نہیں رکھی جا سکتی. بہادری اور شجاعت کے اوپر کوئی تمغہ مل جائے یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کی نیت نہیں کی جا سکتی.
اپنی قوم کا سر بلند ہو جائے، یہ بعد میں ہو جائے، ایک اضافی چیز ہے، اس کی نیت نہیں کی جا سکتی. نیت صرف اس بات کی ہے کہ تکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کا کلمہ سر بلند ہو جائے. وطن پرستی انسان کو یہ سکھاتی ہے کہ وطن کا سر بلند ہو جائے. اس لیے سب سے پہلی بات جو مجھے اور آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ بحیثیت مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے کے بعد ہم زندگی کے ہر ناحیے اور ہر زاویے پر اسلام کے اصول اور ضابطے کے پابند ہیں. اللہ نے بتا دیا ہے ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. کسی مومن مرد عورت کے لیے جائز ہی نہیں ہے جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو وہ بعد میں کہے کہ نہیں اس معاملے میں میری اپنی بھی کوئی مرضی ہے. اس لیے یہ سمجھ لینا کہ دنیا کی زندگی میں وطن کے حوالے سے بھی ہم اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے قانون کے پابند ہیں، اس سے باہر نہیں ہیں. وطن اسلام سے بڑا نہیں ہوتا، علاقہ، قوم، زبان اسلام کے تعارف سے بڑی نہیں ہوتی. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. ہم نے تمہارے گروہ بنائے ہیں، قبیلے بنائے ہیں صرف اس لیے کہ آپس میں تعارف کرواتے ہوئے آسانی ہو جائے، وگرنہ اللہ کے ہاں تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا. تو جب ہم جشن آزادی مناتے ہیں، قوم کی بات کرتے ہیں، وطن کی بات کرتے ہیں، تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہم اس کی بات وطنیت پرستی کی بنیاد پر نہیں کر رہے، ہم اس کی بات کسی اور نظریے کی وجہ سے کر رہے ہیں جو ہمارے لیے کسی علاقے، ٹکڑے اور جغرافیائی تقسیم سے بہت بڑھ کر ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ سادہ لفظوں میں جنہوں نے پاکستان بنایا تھا اللہ کی توفیق سے، انہوں نے سب پر واضح کر دیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس پاکستان کی ساری جدوجہد، بنانے کی کوشش، کاوش، اس کے حصول، اس کے لیے قربانیاں، جانوں کے نذرانے، گھر بار چھوڑ دینا، ہجرتیں کرنا، صرف اور صرف اس لیے تھا لِتَكُونَ كَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے. دو قومی نظریہ، مسلمان اور ہندو دو علیحدہ قومیں ہیں. مسلمان اور ہندو ایک جگہ پر اکٹھے اپنے اپنے عقیدے اور نظریے کے ساتھ درست طور پر نہیں رہ سکتے. قائد اعظم محمد علی جناح نے اسی لیے کہا تھا کہ گائے کی جو عبادت کرنے والا ہے اور اس کو ماتا سمجھنے والا ہے وہ، اور اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھانے والا، یہ دو آپس میں کسی ایک نظریے پر کیسے متفق ہو سکتے؟ تو ہمارا پاکستان کے حوالے سے جو سٹانس ہے وہ علاقائی، جغرافیائی، قومی، لسانی اور اس طرح کے جتنے بھی عصبیتیں ہیں اور جتنے نعرے ہیں اس کی بنیاد پر ہرگز نہیں ہے. اور اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو وہ اپنی اس خام خیالی کو دور کر، اور اگر کوئی اسلام کو مائنس کر کے پاکستان کا کوئی تصور رکھتا ہے تو یہ جان لے کہ اس کا یہ تصور جاہلیت کی، جہالت کی بنیاد پر ہے. یہ جاہلیت کا آوازہ ہوگا جس کی اللہ رب العزت کے ہاں کوئی حیثیت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ جیسا شہر چھوڑا اور نکلتے ہوئے بیت اللہ کو مخاطب کر کے کہا اللہ کی قسم مجھے تجھ سے محبت ہے، اور اگر میری قوم مجھے مجبور نہ کرتی تو میں یہاں سے کبھی نہ جاتا. بیت اللہ جیسی جگہ، مکۃ المکرمہ والا شرف والا مقام جس کے لیے اللہ رب العزت نے قسمیں اٹھائی ہیں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اس زمین کی اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں، اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر ایک اور جگہ جا کر آباد ہو رہے ہیں. لِتَكُونَ كَلِمَةَ اللَّهِ الْعُلْيَا.
مسلمانوں نے ہجرتیں کی، انصار نے پناہیں دی. سورہ حشر کی جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ نے فرمایا اللہ نے جو یہ مال اب عطا کیا ہے بنو قریظہ کا، یہ کن کے لیے ہے؟ اللہ کے رسول کے لیے. اور للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، وہ فقراء مہاجرین جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، اپنے مالوں سے محروم کر دیے گئے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کیوں؟ وہ اللہ کے فضل کو اور اللہ کی خوشنودی کو تلاش کرنے کے لیے، اپنے گھر بار کو اور مال دولت کو چھوڑ کر نکلے تھے. وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور ان کی یہ ہجرت اس لیے تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کی جائے، اسلام کی مدد کی جائے. اولئک هم الصادقون، یہی سچے لوگ ہیں. اور مدینہ کے اندر والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے گھروں کے اندر پناہ دی، ایمان کی خاطر دی، اور ان لوگوں سے بڑی محبت کی جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے، اور وہ اپنے دلوں کے اندر کوئی دنیاوی مفاد بھی نہیں رکھتے تھے. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم، وہ اپنی جانوں پر سے زیادہ ایثار کرنے والے تھے. اپنے مال انہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے کھول کر رکھ دی. یہ نظارہ تاریخ نے ہجرت مدینہ میں دیکھا، اور اس کے بعد تاریخ گواہ ہے یہ نظارہ بر صغیر کی تقسیم پر لوگوں نے دیکھا. ہمارے آباء و اجداد، اور ان میں سے ایک بڑی تعداد اب بھی زندہ ہے، ان کے پاس بیٹھیے، ان سے پوچھئے، اپنا گھر بار، جمے ہوئے کاروبار، اپنے علاقے، اپنے ماں باپ، اپنے گھر والوں کی قربانیاں دے کر ہماری ماؤں نے عزتیں لٹوائیں، ایک ایک چیز کو چھوڑ کر تہی دامن ہو کر یہاں آ کر آباد ہوئے. لِتَكُونَ كَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے. یہ سرزمین اللہ کے نام پر حاصل کی گئی. اس سرزمین کو قائم رکھنے والا نعرہ یہ لا الہ الا اللہ ہی ہے، ورنہ پنجابی کی، پٹھان کی، بلوچی کی، سندھی کی، کشمیری کی ثقافت بالکل مختلف. پشتون پشتو بولتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی. ہم پنجابی بولتے ہیں، اس کو سمجھ نہیں آتی. بلوچی میں گفتگو کرتا ہے، ہمیں نہیں معلوم پڑتا کیا کہہ رہا ہے. سندھی اپنی مادری زبان بولتا ہے تو کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. ہم اپنی زبانوں کی وجہ سے، اپنے کلچر کی وجہ سے، اپنے علاقے کی وجہ سے، یا کسی اور دنیاوی مفاد کی وجہ سے اکٹھے نہیں ہیں. ہمارے سب بڑوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا تھا، ہم لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اکٹھے ہوئے. پاکستان کا وجود اور پاکستان سے محبت وطنیت پرستی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ صرف اور صرف لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر لِتَكُونَ كَلِمَةَ اللَّهِ الْعُلْيَا، بر صغیر کے مسلمانوں کو ایک ایسا وطن مل جائے، ایک علاقہ مل جائے جہاں پر اللہ کا کلمہ سر بلند ہو جائے. یہ اس لیے ہے. فی زمانہ ایک بہت بڑا اور مسئلہ پیدا ہوا. اسلام کی مقدس اصطلاحوں کو، ٹرمنالوجیز کو اپنے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر لو. کوئی بندہ سیاسی دنگل کے اندر اترا ہوا ہے، حکومت کے لیے لڑ رہا ہے، کھینچا تانی کر رہا ہے، ساتھ میں کہتا ہے یہ جہاد ہے. دنگے فساد کے اندر، دھرنوں اور احتجاجوں کے اندر، اپنی کرسی کی لڑائی کے اندر لوگ مر جائیں، کہتا ہے یہ ہمارے شہداء ہیں. یہ ٹرمنالوجیز، یہ اصطلاحیں اتنی ارزاں تو نہیں، اتنی سستی تو نہیں کہ ہر کسی کو جہاد کا سٹیٹس بھی مل جائے اور ہر کسی کے مرنے والے کو شہید کا سٹیٹس بھی مل جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ میدان میں موجود ہیں.
اور کہہ رہے ہیں فلاں بھی شہید ہو گیا اور فلاں بھی شہید ہو گیا. ایک بندے کے بارے میں کہا جا رہا فلاں بھی شہید ہو گیا. آپ نے فرمایا ہر کسی کو شہید مت کہا کر. اس کو میں نے جہنم میں دیکھا ہے ایک اس چادر کی چوری کی وجہ سے جو اس نے بیت المال سے چوری کی تھی. اس محدثین نے صراحت کی ہے کہ یہ بندہ منافقین میں سے تھا. اس کا میدانوں میں اترنا اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھا. اور وہ معروف حدیث تو ہم نے سن رکھی ہے کہ جہنم کا آغاز جن لوگوں سے کیا جائے تھا ان میں سے ایک اللہ کے رستے میں شہید ہونے والا, بظاہر شہید ہونے والا. پوچھا جائے گا کیا کر کے آئے ہو, کہے گا اللہ تیرے دین کی بڑی خدمت کی, بڑا لڑا, بہادری کے ساتھ لڑتے لڑتے یہاں تک کہ جان بھی تیری جو ہے رستے میں قربان کر دی. اللہ فرمائیں گے تو نے یہ کیا ضرور ہے لیکن اس لیے تاکہ دنیا کا ایک بڑا بہادر ہے, اس لیے نہیں کہ اللہ رب العزت راضی ہو جائے. یہ ٹرمنالوجیز کو گھمانا پھرانا اور اپنے مقاصد کو مذہبی ٹچ دے کر ان مقدس ناموں کو اور مقدس کاموں کو اور عبادت کو خلط ملط کر دینا, یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے. ہم میں سے کوئی یہ جسارت نہیں کرتا کہ اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے کسی کلام کو کہے کہ یہ قرآن ہے. اپنی زبان سے نکلے ہوئے کچھ الفاظ اور دعاؤں کو کہنا شروع کر دے یہ نماز ہے. جب میرے ہاتھ کی لکھی تحریر قرآن نہیں ہو سکتی, میرے زبان سے نکلے کچھ الفاظ نماز نہیں ہو سکتے, یہ مقدس ٹرمنالوجیز ہیں. اسی طرح ہر کسی کا کیا ہوا عمل جہاد نہیں ہو سکتا, ہر کسی کا مرا ہوا شہید نہیں ہو سکتا. اور اس سے بڑھ کر آگے چلیے, صرف قوم کی خاطر, وطن کی خاطر جان قربان کرنے والا شہید نہیں ہوتا. ہم پاکستان کے افواج کے جو قربانیاں دینے والے ان کو شہداء کیوں کہتے؟ اس لیے نہیں کہ انہوں نے پاکستان کے لیے قربانی دی ہے, اس لیے کہ انہوں نے اس نظریے کے لیے قربانی دی ہے لِتَكُونَ كَلِمَةَ اللَّهِ الْعُلْيَا. یہ ملک بنا ہی اس اساس پر ہے, اس کا ہر کام, اس کی ہر چیز اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہے. اگر یہ مائنس ہو جائے تو پیچھے کچھ باقی نہیں. آج آپ اسلام کو پاکستان سے علیحدہ کر دیجئے تو یاد رکھیں پاکستان کے 12-13 ٹکڑے ہو کر علیحدہ علیحدہ, جس طرح یورپ چھوٹے چھوٹے شہروں والے جو شہر ہیں ملک بن گئے, اس طرح پاکستان کے چھوٹے چھوٹے شہر علیحدہ علیحدہ ملک بن جائے. اور یہی دشمن چاہتا ہے. وہ ہر طرح سے اس کوشش میں ہے کہ اسلام اور پاکستان کے کو جو ہے وہ علیحدہ کر دیا جائے. آپ کو بڑے پڑھے لکھے دانشور یونیورسٹیوں میں پڑھانے والے پی ایچ ڈی کیے ہوئے نئی نسل کے دماغ میں یہ زہر انڈیلتے ہوئے ملیں گے, ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, ریاست کا کوئی دین نہیں ہوتا, ریاست ہوتی ہے. دین کا اور ریاست کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ سیاست کا اور ریاست کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ سیاست کا اور دین کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ یہ ساری باتیں کس لیے ہیں؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ نظریہ ختم ہو جائے. اور جس دن یہ نظریہ ختم ہو گیا, اللہ کی قسم ہمارے اکٹھے رہنے کے اندر کوئی چیز جو ہے وہ ہمیں اکٹھا نہیں رکھ سکتی. ہمارے مفادات دنیاوی جدا گانا ہیں, ہمارے کلچرز جدا گانا ہیں, ہمارے معاملات جدا گانا ہیں, ہماری جغرافیائی ضرورتیں جدا گانا ہیں. ہمیں جوڑا ہوا ہے تو اس کلمے نے جوڑا ہوا. اور میں یہ بھی علی وجہ البصیرہ سمجھتا ہوں, اور آپ بھی یہ جانتے ہیں کہ جس دن سے پاکستان بنا ہے آج تک 79 سال ہو گئے, کوئی دن کوئی رات ایسی نہیں کہ اغیار کے سینے جلتے نہ ہو, باطل قوتوں کی آنکھوں میں یہ کھٹکتا نہ ہو, اور ہر قسم کی اندرونی اور بیرونی سازش کر کے اس کو مٹانے کی کوشش نہ ہوتی ہو. اس کے باوجود اللہ کے فضل سے یہ قائم, اور انشاءاللہ قائم رہے گا. ہم نے اپنی اگلی نسلوں کو یہ پیغام دے کر چھوڑنا ہے, یہ باتیں ان کے سامنے واضح کرنی ہیں. ہماری زندگی گزارنے کا دستور اسلام ہے, اور اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہماری زندگی میں ہمارا مقصد اللہ کی رضا کا حصول اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے. اسی لیے ہم نے یہ وطن حاصل کیا تھا, اسی لیے ہمیں اس سے محبت ہے, اسی لیے ہم اس کی خدمت کرتے ہیں, اسی لیے اس کی حفاظت کو ہم ایمان سمجھتے ہیں.
اس سے ہٹ کر ہم کسی بات کے اوپر راضی ہونے کو تیار نہیں. کوئی آ کر ہمیں جتنے مرضی فلسفے سکھائے، بتائے، بڑی بڑی باتیں کرے، اس کی یہ ساری باتیں، سارے فلسفے جوتے کی نوک کے اوپر ہیں. اللہ رب العزت کی بات سچی. اس لیے اس وطن سے صرف پاکستان ہونے کے ناطے محبت نہ کرے، اس کی حقیقت کو سمجھے، اس کے نظریے کو سمجھے. اور یہی وجہ ہے اس سٹیج سے 40 سال والد محترم نے بھی یہی پیغام پہنچایا، اور کم و بیش 18 سال مجھے ہو گئے یہ گزارش کرتے ہوئے. مقتدر جتنی ہماری قوتیں ہیں، حکمران ہیں، ہماری افواج ہیں، ادارے ہیں، آپ کے کاندھوں پر بھاری ذمہ داری ہے. آپ نے پاکستان کی جہاں جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر آپ نے اس کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کر. نظریہ ہے تو وطن ہے، نظریہ ہے تو یہ قائم رہے گا، نظریہ ہے تو اللہ کی رب العزت کی رضا کا حصول ہے، وگرنہ اس کے پیچھے کچھ نہیں، خالی نعرے. اور ہم نے انشاءاللہ اس نظریے کی حفاظت کر. آخری گزارش، لوگ کہتے ہیں کیسی اسلامی ریاست ہے، اس میں فلاں قانون ایسا ہے، فلاں قانون ایسا ہے. میں بہت دفعہ اس پر بات کر چکا ہوں. یہ تکفیری خارجی سوچ جو کفار کے دیار کے بارے میں تو کوئی فکر نہیں کرتی، لیکن جہاں مسلمان ریاست بن جائے ان کو اس کے اندر برائیاں نظر آتی ہیں، عیب نظر آتے ہیں، وہ اس کے لوگوں کی اور اس کے نظام کی تکفیر کر کر کے وہاں سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بھی اسلامی نہیں اور وہ بھی اسلامی نہیں. یہ بحمد اللہ اللہ کی توفیق سے اسلامی ریاست ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک مسلمان ریاست بذات خود کچھ نہیں ہوتی، اس کے لوگ اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں. ہمارے بڑوں نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قربانیاں دے کر، گھر بار چھوڑ کر، جانیں لٹا کر، عزتیں لٹا کر یہ قائم کر دیا اللہ کی توفیق سے. آگے اس کو سنبھالنا کس نے؟ ہم نے سنبھال، ہماری آنے والی نسلوں نے سنبھال. نسلوں کو یہ سکھانا کس نے؟ میں نے اور آپ نے سکھانا. گھول کر پلائیں اپنی اولادوں کو. اس وقت جتنا پروپیگنڈا ہے، جتنا میڈیا کا یلغار ہے، نیریٹیوز بنانے والے بیٹھے ہیں، باقاعدہ طور پر انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں، 5th جنریشن وارفیئر. بند کمروں کے اندر بیٹھ کر ایسے نیریٹیوز اور بیانیے بنائے جاتے ہیں جن کو سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ہمارے نئی نسلوں کے اندر گھولا جا رہا ہے. جس طرح وہ محنت کر رہے ہیں اس سے کہیں بڑھ کر صبح و شام مجھے اور آپ کو محنت کرنی ہے اپنی نسلوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم کس نظریے کی بنیاد پر یہاں کھڑے. اور جب سے ہم نے یہ کام چھوڑا ہے، نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ تھوڑی سی پریشانی آ جائے، نوجوان نسل ویزے پکڑ کر دوسرے ملکوں میں جانے کے لیے تیار، کہیں اور سیٹل ہونے کے لیے تیار. مقصد حیات یہ بن گیا روٹی کھا لیں. ایسے ایسے انفلوئنسر بیٹھے ہیں جو اپنی ویڈیوز کے اندر ہر وقت یہ کہہ رہے ہیں پاکستان سے زندہ بھاگ. یہ پاکستان اس لیے بنایا تھا، اور پھر باہر بیٹھ کر ان کو بڑی فکر ہے پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے. ماں مادر وطن ہے اور مادر وطن کے ساتھ یہ ہو گیا. ماں کو چھوڑ کر تم بھاگ گئے، آج آ کر باتیں کرتے. کسی اوورسیز پاکستانی کو چند پیسے یہاں بھیجنے کی وجہ سے کوئی یہ استحقاق نہیں ہے کہ وہ یہاں سے بھاگ کر دوسری جگہوں کی نیشنلٹی لے کر بیٹھا ہوا ہے اور کہتا ہے جی پاکستان میں یہ ہے اور پاکستان میں وہ ہے. اتنا دکھ درد ہے تو آؤ نا، میدان میں اترو، یہاں رہو، پریشانیاں جھیلو، ماں کی حفاظت کرو، محنت کرو. تلخ بات ہے لیکن حقیقت. اس لیے ہمارے ذمے ہے اس وطن کی نعمت پر، اس آزادی کی نعمت پر جو اللہ نے عطا فرمائی ہے، ہم شکرانہ ادا کریں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کریں. اور اس شکرانے میں سب سے اہم کام یہ ہے جس بنیاد اور نظریے پر ہم نے اللہ کی توفیق سے یہ وطن حاصل کیا تھا، اپنی نسلوں کو اس کی اساس اور بنیاد سمجھا کر اس کے اوپر قائم کر کے چھوڑ. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہماری نیتوں کو خالص فرما دے. لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، یہ ہماری زندگی کا موٹو بن جائے اور اسی کے لیے ہم جیے اور اسی کے لیے ہم مرے
اور اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن سرخرو کر کے اٹھائے. اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے, اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے, حاسدین کے حسد اور دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ فرمائے. جو اس کی خدمت کرنے والے ہیں اخلاص کے ساتھ لگے, اللہ ان کی حفاظت فرمائے. اللہ ان کے اعمال کے اندر برکتیں پیدا فرما دے. اللہ ان کی زندگیوں کو مبارک بنا دے. جو دن اور رات پتہ نہیں خاموشی کے ساتھ کیسی کیسی قربانیاں دے رہے ہیں اور محنتیں کر رہے ہیں, اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ ان کی اس طرح حفاظت فرمائے جس طرح اپنے صالح بندوں کی حفاظت فرماتا. جو اس کے اندرونی اور بیرونی دشمن ہیں, اللہ ان کو نیست و نابود کرے. اللہ ان کی نسلوں کو نشان عبرت بنائے. اور اللہ رب العزت ہمیشہ ہمیں ایمان اور تقوی پر زندگی نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. سبحان ربي